أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا اگلا قرآن لیسن پڑھیں گے۔ آپ کو اگلے قرآن لیسن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہم نے قرآن لیسن پڑھے اس میں ہم نے سب سے پہلے پہلا لیسن جس میں کہ حروف تہجی حروف مفردات کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھا کہ ان حروف تہجی حروف مفردات کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے اگلے لیسن میں جو ہے وہ یہ پڑھنا سیکھیں گے کہ ان حروف کو ملا کر کس طرح الفاظ بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ 2 یا 3 حروف کو آپس میں ملا کر کس طرح الفاظ لکھے جاتے ہیں اور ان کو کیسے پڑھنے میں ادا کیا جاتا ہے تجوید کے ساتھ۔ تو ہم اپنے آج کے اس لیسن میں یہ پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم تعوذ تسمیہ اور اس کے بعد سبق آسانی سے یاد ہونے کی دعا پڑھ لیجئے سب میرے ساتھ، پھر ہم اپنا اگلا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے ہم اس لیسن میں دیکھیں گے ہمارے پاس پہلا حرف جو ہے وہ سمپل الف ہے، جس کو جیسا کہ ہم نے حروف تہجی میں پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کو سمپل الف ادا کیا جائے گا۔ الف، الف، لام، الف۔ دوسرے لفظ میں ہمارے پاس لام کو الف کے ساتھ ملا کر لکھا گیا ہے۔ اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ لام کو الف کے ساتھ ملا کر کس شیپ میں لکھا جا سکتا ہے اور کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے کہ حروف کو ملا کر کیسے لکھا گیا ہے، مطلب اگر ہمیں یہ نہ پتہ چل سکے کہ یہ کیا جو حرف ہے وہ الف کے ساتھ ملا کر لکھا ہے، تو اس کے لیے نیچے لام اور الف کو سیپریٹ کر کے بھی لکھا گیا ہے تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے کہ لام کو الف کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ اسی طرح اس لیسن میں تمام حروف کے نیچے حروف کو اچھے سے الگ الگ کر کے بھی لکھا گیا ہے اور مین جو ہے اس کو ملا کر بھی لکھا گیا ہے تاکہ ہمیں پڑھنے میں اچھے طریقے سے اور دیکھنے میں اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ لام الف، لام الف، لام الف۔ یہاں پر بھی یہ ہمارے پاس ہے لام الف، لیکن یہ بھی لام الف ہے، یہ بھی لام الف، دونوں کو لکھنے میں جو ہے ان کی شیپ ڈیفرنٹ ہے، ان کو مختلف اشکال میں لکھا گیا ہے، لیکن اگر ہم اس کے نیچے دیکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لام کو الف کے ساتھ ہی ملا کر لکھا گیا ہے۔ لام الف۔ اور اگر ویسے بھی اگر ہمیں سیپریٹ سے نہ بھی نیچے لکھ کر دیا گیا ہو تو اگر آپ غور کریں لفظ پر تو یہ لام کی آدھی شکل اور اس کے ساتھ الف کو لکھا ہے، صرف لکھنے کا انداز جو ہے وہ چینج ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو لام کی آدھی شکل اور اس کے ساتھ الف کو ملا کر لکھا ہے۔ لام الف، لام الف۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے با الف، با الف۔ سب سے پہلے دیکھا جائے تو با کی آدھی شکل، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے تو یہ با ہے، با کی آدھی شکل اور اس کے ساتھ الف کو ملا کر لکھا ہے۔ اور سب سے اچھی بات کہ یہاں پر ہمیں حروف کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے اس کو مختلف کلرز میں لکھا گیا ہے کہ ہر حرف کو ایک الگ رنگ میں ایک الگ کلر میں لکھا ہے تاکہ اس میں ہمیں پڑھنے میں اور لکھنے میں اچھے سے سمجھ آ سکے۔ جیسا کہ یہ ہے با الف، با الف۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے لام الف، لام الف۔ اب یہاں پر بھی لام ہے لیکن لام کو الف کے ساتھ ملا کر لکھا گیا، جیسے ہمارے پاس ہم پہلے دو دفعہ پڑھ چکے ہیں لام الف، لام الف۔ یہ بھی لام الف ہے لیکن اس کی شیپ ڈیفرنٹ ہے، لیکن ساؤنڈ ایک جیسی ہوگی کیونکہ لام کو الف کے ساتھ ملا کر لکھا گیا۔ لام الف، لام الف۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے لام، جو آپ پیچھے حروف مفردات میں پڑھ چکے ہیں، لام۔
لام الف. اب یہ بھی لام الف کی ہی شکل ہے جو کہ لام کو الف کے ساتھ ملا کر ایک ڈیفرنٹ شیپ میں لکھا ہے، جس کے لیے ہمیں پتہ چل سکتا ہے نیچے دیکھ کر بھی اور اس کے کلرز کے ساتھ بھی. اور اگر دیکھا جائے تو یوں اس کے لام کی آدھی شکل اور اس کے ساتھ الف کو اس طرح اٹیچ کیا گیا ہے. لام الف، لام الف، لام ہا. اس میں ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. لام کو اوپر لکھا گیا ہے اور ہا کو اس کی مکمل شکل میں. لام ہا، لام ہا، لام الف. یہ لام الف کی سیم یہی جو شیپ ہے وہ لکھی گئی ہے جو ہم نے پیچھے فرسٹ لائن کے لاسٹ میں پڑھی تھی. لام الف، لام الف. اب جو ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے اس میں 3 حروف کو آپس میں ملا کر ایک لفظ بنایا گیا ہے. 3 حروف کو کیسے ملا کر آپس میں ایک لفظ بنایا گیا ہے؟ جیسے کہ ہمارے پاس پہلا ہے با کی آدھی شکل، اس کے بعد لام کی آدھی شکل اور اس کے بعد با کو کمپلیٹ لکھا گیا ہے. جس کو پڑھنے کے لیے ہم سب سے پہلے با کو پڑھیں گے، پھر لام کو اور پھر با کو. با لام با. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 3 حروف کو 3 کلرز کے ساتھ علیحدہ سے ڈیفرنشیٹ کر کے ہمیں سمجھانے کے لیے لکھا گیا تاکہ ہمیں اچھا طریقے سے سمجھ آ سکے. با لام با، با لام با. یہ تھا ہمارا آج کا لیسن جس میں ہم نے پہلی 2 لائنز کو اچھا طریقے سے پڑھنا سیکھا کہ ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے، حروف کو ملا کر کیسے لکھا جاتا ہے، کیسے ادا کیا جاتا ہے. الف، لام الف، لام الف، با الف، لام الف، لام، لام الف، لام ہا، لام الف، با لام با. الف، لام الف، لام الف، با الف، لام الف، لام، لام الف، لام ہا، لام الف، با لام با. یہ تھا ہمارا آج کا نورانی قاعدے کا لیسن. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. کل انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیسن میں اگلی 2 لائن کو دیکھیں گے کہ ان میں کن حروف کو کس شیپ میں، کن حروف کو آپس میں ملا کر کس طرح الفاظ بنا کر لکھا گیا اور ان کو کیسے ادا کیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے پچھلے لیسنز کے ساتھ پہلے 2 کلمہ کو مکمل کیا تھا اور تیسرا کلمہ آدھا ریڈ کیا تھا. اسی طرح آج ہم اپنا تیسرا کلمہ مکمل کریں گے انشاءاللہ، اس کو کمپلیٹ کریں گے اور پیچھے جو 2 کلمے ہم نے پڑھے تھے ان کو اچھے سے ریوائز کریں گے. سب سے پہلے ہم اپنا تیسرا کلمہ اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں، پھر ہم ان تینوں کلموں کو اچھے طریقے سے ریوائز کریں گے. آپ سب مل کر میرے ساتھ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. تیسرا کلمہ تمجید. تمجید معنی بزرگی بیان کرنا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اب ہم اپنے پچھلے 2 کلمے اچھے سے ریوائز کر لیتے ہیں. پہلا کلمہ طیب. طیب معنی پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت. شہادت معنی گواہی دینا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تیسرا کلمہ تمجید. تمجید معنی بزرگی بیان کرنا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ تھا ہمارا آج کا لیسن جو کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. آئی ہوپ اس کے آپ نے اچھے طریقے سے پریکٹس کر لینی ہے نورانی قاعدہ کی اور 3 کلمہ کی. دین انشاءاللہ کل ہم اپنے اگلے لیسن کے ساتھ چوتھا کلمہ سٹارٹ کریں گے. اور اسی طرح اگر آپ کو ہمارا آن لائن قرآن لیسن اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا ہو اور اگر آپ اپنے بچوں کو یا کوئی بھی آن لائن قرآن لیسن لینے کے لیے یا پھر آن لائن قرآن پڑھنے سیکھنا چاہتے ہوں تو آپ ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر ہمارے لنک کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ہمارا لیسن اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلے لیسن میں. اللہ حافظ.